یہ ماتم کی صدا زندہ رکھے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان سید محمد وہاج زیدی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا پروگرام منسوب ہے امام حسین کی سب سے چھوٹی بیٹی بی بی سکینہ علیہ السلام سے. میں گزارش کروں گا کمیل سے کہ وہ سوز پیش کریں. تنہا ہے قید خانے میں بابا تیری دختر، بالوں سے پکڑ کر مجھے ہے مارتا شمر. تنہا ہے قید خانے میں چاچا بس آپ کی لگتے جگر ہوں میں. چاچا بس آپ کی لگتے جگر ہوں میں، لگتے جگر کو مارتا رہتا ہے ستمگر. تنہا ہے قید خانے میں روتی رہوں گی بولیے زوار سکینہ، روتی رہوں گی بولیے زوار سکینہ. ظالم سے رکھوں کس طرح خود کو میں بچا کر. تنہا ہے قید خانے میں بابا تیری دختر. تنہا ہے قید خانے میں. امام حسین علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا ہے کمیل، کہ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی 3 بیٹیاں تھیں. آپ کی ایک بیٹی کا نام بی بی فاطمہ کبریٰ تھا، جن کا عقد شہزادہ قاسم سے ہوا. آپ کی دوسری بیٹی کا نام بی بی فاطمہ زہرا تھا، اور آپ کی تیسری بیٹی کا نام بی بی سکینہ تھا. سکینہ بہت زیادہ مشہور ہوا ہے، اس وجہ سے آپ کو سکینہ کہا جاتا ہے، لیکن آپ کا اصل نام بھی فاطمہ ہی تھا، کیونکہ مولا حسین کو اپنے بابا اور اپنی والدہ سے اتنی محبت تھی کہ آپ نے اپنے تمام اولاد کا نام، جو بیٹیاں ہوئیں ان کا نام فاطمہ رکھا، اور جو بیٹے ہوئے ان کا نام علی رکھا. کیا امام حسین بی بی سکینہ سے بہت محبت کرتے تھے؟ جی ہاں، دیکھیں تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں رباب و سکینہ نہ ہو وہ گھر مجھے گھر نہیں لگتا. اور یہ سچ ہے کہ آپ بی بی سکینہ سے بہت محبت کرتے تھے، کیونکہ دربار شام میں جب یزید نے کہا کہ سکینہ میں تمہاری اور تمہارے بابا کی محبت کو تب مانوں گا جب سر حسین اس دشت سے اٹھ کر تمہاری گود میں آ جائے گا، تو بی بی سکینہ نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور فریاد کی کہ بابا جان، اب تک امتحان آپ کا تھا لیکن اب امتحان آپ کی بیٹی کا ہے. آپ کا بس اتنا کہنا تھا
کہ سر حسین تخت سے بلند ہوا اور بی بی سکینہ کی جھولی میں آ بیٹھا۔ اب میں گزارش کرتا ہوں حسن بھائی سے کہ وہ ہمیں مرثیہ سنائیں۔ قید خانے میں سکینہ کو جھلائی تقدیر، قید خانے میں سکینہ کو جھلائی تقدیر، رو رو کہنے لگی ہائے ہائے میرے بابا شبیر، کیوں نہیں لیتے خبر آج ہوئی ہوں میں اسیر، آؤ اب میری تمہاری ہے ملاقات اخیر، نفس شب تک یہاں جینا ہے دشوار میرا، دیکھو اب غان کے بس آخری دیدار میرا، ہاتھ اب ملتی ہوں اور ہاتھ نہیں آتے تم، جان جاتی ہے میری اور نہیں آتے تم، کیا خطا میری جو تشریف نہیں لاتے تم، قیدیوں کو بھی نہیں قید سے چھڑواتے تم، کس سے دکھ ہم کہیں بستی ہے ستمگاروں کی، کوئی سنتا نہیں فریاد گنہگاروں کی، تھی جو جاگی ہوئی بچی وہ کئی راتوں کی، سو گئی خواب میں بابا کی نظر شکل پڑی، دیکھتے ہی وہ انہیں خواب میں قدموں پا گری، شین گودی میں اٹھایا تو یہی کہنے لگی، چین بن میرے پڑھا آپ کو کیوں کر بابا، صدقے میں اور میری جان بھی تم پر بابا، قید خانے میں سکینہ کو جھلائی تقدیر۔ میں نے سنا ہے کہ کربلا میں ہر شخص کا امتحان ہوا۔ جی ہاں، آپ نے بالکل درست سوال کیا ہے۔ کربلا میں ہر شخص کا امتحان ہوا ہے، سب کا امتحان ہوا، اور حق تو یہ ہے کہ بی بی سکینہ کا بھی امتحان ہوا۔ کیسے؟ کبھی بی بی سکینہ کا امتحان جلے ہوئے دامن سے ہوا، تو کبھی آپ کا امتحان آپ کے گوشوارے چھننے سے ہوا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام جناب مسلم ابن عقیل کی بیٹی کو گوشوارے پہنا رہے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ چلا تھا کہ جناب مسلم شہید ہو چکی ہیں، ان کی بیٹی یتیم ہو چکی ہیں، تو آپ نے اپنی صندوقچی بلوائی، اس میں سے گوشوارے نکالے اور آپ نے بی بی سکینہ کی آنکھوں کے سامنے آپ کو وہ گوشوارے پہنوائے جناب مسلم کی بیٹی کو۔ تو بی بی سکینہ اس وقت یہ دیکھ رہی تھی۔ آپ کے ذہن میں آیا کہ جب باپ مر جاتا ہے تو بیٹی کو پرسہ دیا جاتا ہے، بالیاں پہنائی جاتی ہیں، لیکن ہے افسوس کہ کربلا کے میدان میں عصر عاشور بعد شہادت امام حسین
بی بی سکینہ انتظار کرتی رہیں کہ کوئی آئے گا انہیں ان کے بابا کا پرسہ دے گا، لیکن پرسہ ملا بھی تو کیسے ملا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص آپ کی جانب آ رہا ہے، نام ہے شمر، اور آ کر آپ کے گوشوارے چھینے گئے، آپ کے دامن میں آگ لگائی گئی۔ جناب سکینہ کا امتحان کیا تھا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کا امتحان مختلف جگہوں پہ لیا گیا، مختلف مرحلوں سے لیا گیا۔ مختلف مرحلوں سے مراد کہ کبھی آپ کو سورج کے سامنے آپ کو چلوایا گیا، کبھی آپ کو بازار شام میں سے پھرایا گیا، کبھی آپ کا دامن جلایا گیا، کبھی آپ کے گوشوارے چھینے گئے، کبھی آپ کو تماچے مارے گئے، کبھی آپ کے بال نوچے گئے، کبھی آپ کو اونٹ پر سے گرایا گیا، کبھی آپ کی گردن میں ایک رسی ڈالی گئی، کیونکہ جب بیبیوں کو لے کر جا رہے تھے سب بیبیوں کے ہاتھوں میں رسی تھی، لیکن بی بی سکینہ کا قد چھوٹا تھا، اس کی وجہ سے آپ کی گردن میں وہ رسی موجود تھی، جس کی وجہ سے بار بار آپ کی گردن کھنچتی تھی، آپ کا دم گھٹتا تھا۔ اور پھر تاریخ بتاتی ہے کہ زندان شام میں بھی آپ کے ساتھ امتحان لیا گیا آپ کا، کہ آپ کو پھر ایک 7 دروازوں والے ایک قید خانے میں بند کر دیا گیا، کہ جہاں اندھیرا تھا، جہاں کوئی بھی موجود نہ تھا، آپ تنہا بیٹھی ہوئی۔ تو ناظرین، اب میں آپ سب سے گزارش چاہوں گا، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے مجھے اور کمیل کو اور حسن بھائی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔